ہم اور آپ سب کلمہ طیبہ پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور ایک عشق کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے زبان سے تو کہہ دیا، لیکن اصل تقاضا کیا ہے اس کا؟ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت اور حرمت پر مر مٹنے کا جذبہ دل میں ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24، اگر تمہارا باپ، بیٹے، رشتہ دار، مال، کاروبار تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ذرا حضرت حبیب بن عدی کو یاد کریں، جنہیں کفار نے سولی پر لٹکایا اور کہا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جان بچ جائے اور تمہاری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر لایا جائے؟ انہوں نے فوراً کہا، واللہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد کے قدموں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ ایسا عشق، ایسی غیرت، یہی تو وہ عشق ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں میں نظر آتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک غیرت کی تحریک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب فرانس میں حاکے بنائے گئے، دنیا خاموش ہو گئی۔ جب گستاخان رسول کو تحفظ دیا گیا تو سب سے پہلے سب بے حس بنے رہے، لیکن ایک آواز تھی جو گونجی، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ آواز تھی تحریک لبیک پاکستان کی، جو ہر پاکستان کی للکار بنتی ہے، جو ہر مصلحت پر غیرت کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو ناموس رسالت کی آخری مورچہ ہے۔ اور جب ایک شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو امت محمدیہ کا بیٹا، ایک عاشق رسول جسے لوگ غازی ممتاز حسین قادری کے نام سے جانتے ہیں، اس نے جواب دیا، سوال کا جواب دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ محمدیہ کا بیٹا، ایک عاشق رسول غازی ممتاز حسین قادری نے گستاخ کو وہ جواب دیا جس کا وہ حقدار تھا۔ غازی ممتاز حسین قادری نے نہ اپنی وردی کا خیال کیا، نہ اپنے بچے کا خیال کیا، نہ اپنے گھر بار کا خیال کیا۔ تو اس وقت وہ ایک فرد نہیں تھا بلکہ ایک تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا۔ پاکستان کوئی مفاد پرست سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عشق کا نعرہ ہے، یہ دین مصطفیٰ کی سر بلندی کی صدا ہے۔ ناموس رسالت پر جان قربان کرنا، ختم نبوت کا تحفظ، اسلامی نظام کا نفاذ، قرآن و سنت کی روشنی میں پاکستان کا نظام۔ جب حکمران گستاخوں کے ساتھ معاہدے کریں، جب دنیا فری سپیچ کے نام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، تو اس وقت یہی جماعت امت محمدیہ کا چہرہ بنتی ہے، جو لبیک یا رسول اللہ کا پرچم بلند رکھے۔ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم ان کا بازو نہ بنے جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں؟ میرے وطن کے غیرت مند بھائیوں، میرے وطن کی غیرت مند ماؤں، آپ نے ہمیشہ دین کے نام پر قربانیاں دی ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں، جو نہ مال مانگتی ہے، نہ کرسی مانگتی ہے، صرف رسول اللہ کی عزت مانگتی ہے۔ پوری دنیا میں اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن ایک جماعت ہے جو دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے، ہم زندہ قوم ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عشق رسول عطا فرما، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا جو تیرے محبوب کے وفادار ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ ملا جو تیرے محبوب کی عزت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کامیابی عطا فرما، ان کے قدم مضبوط فرما، ہمارے قائدین کو سلامت رکھ اور ہمیں سچے عاشق رسول بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو لبیک کہیے، تحریک لبیک والوں کا ساتھ دیجیے اور کہیے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لبیک یا خاتم النبیین، لبیک